بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ نوافل ادا کرنا چاہتا ہے یا سنتیں ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کی فضیلت کس طرح بیان ہوئی ہے؟ آیا وہ گھر میں سنتیں اور نوافل ادا کرے یا مسجد میں سنتیں اور نوافل ادا کریں؟ تو دیکھیں، اس صورت میں افضل اور بہتر عمل یہی ہے کہ بندہ فرائض کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے وہ گھر میں ادا کرے، وہ از قبیل نوافل ہوں یا از قبیل سنن ہوں، سنتیں ہیں یا نوافل ہیں، بہتر، مناسب اور افضل یہی بات ہے کہ وہ بندہ فرضوں کے علاوہ یہ ساری عبادت گھر میں کرے۔ فقہائے کرام نے اسی طرح بیان کیا ہے، اور اس کی دلیل میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہمیں نظر آتی ہیں جو اس فضیلت کو بیان کرتی ہیں کہ فرائض کے علاوہ سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کیے جائیں۔ اس میں سب سے پہلی دلیل حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، نوروا بیوتکم بالصلاۃ ولا تجعلوها قبورا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو نماز کے نور سے منور کرو، ولا تجعلوها قبورا، اور ان کو قبر نہ بناؤ، قبریں نہ بناؤ ان کو، یعنی تم نوافل سنن اپنے گھروں میں ادا کرو اور اپنے گھروں کو قبور نہ بناؤ۔ مطلب یہ بنے گا کہ جب تم گھر میں نماز ادا نہیں کرو گے تو تمہارے گھر مثل قبور ہوں گے، قبروں کی طرح ہوں گے۔ تو تم جب گھروں میں نماز ادا کرو گے تو یہی حکم فرمایا کہ گھروں میں نماز ادا کرو اور اپنے گھروں کو نماز کے نور سے منور کرو۔ اس کے علاوہ اگر حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری سنتیں اور وتر گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ سنت بھی گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے اور وتر بھی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد الاشحل کی مسجد میں جب لوگوں کو مغرب کی نماز کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گھروں کی نماز ہے، یعنی جو نماز فرض کے علاوہ ہے گھروں میں پڑھنی چاہیے۔ تو بندہ فرض نماز مسجد میں ادا کرے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے اور بہت زیادہ تاکید بھی کی گئی ہے کہ فرائض مسجد میں ادا کیے جائیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نماز ہے وہ چاہے سنتیں ہوں یا چاہے نوافل ہوں، دونوں صورتوں میں بندے کے لیے مناسب، بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ گھر میں نماز ادا کرے۔ اس کے علاوہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت اپنے گھر میں پڑھتے تھے، پھر نکل کر لوگوں کو فرض پڑھاتے تھے، پھر گھر میں داخل ہو کر 2 رکعت پڑھتے اور لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے، پھر گھر میں داخل ہو کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر میں جو 4 سنتیں پہلے ہوتی ہیں وہ گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو 2 سنتیں ہوتی تھیں وہ واپس آ کے گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح نماز مغرب کے عمل کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز گھر میں مسجد میں پڑھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو 2 رکعتیں سنتوں کی ہوتی تھیں وہ گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ افضل عمل یہی ہے کہ بندہ سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کرے اور فرائض مسجد میں جا کر ادا کرے۔ یہ اس کے لیے بہتر، مناسب اور افضل عمل یہی ہے جو ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔